السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، کل سے جو این ٹی ایس کا اشتہار تھا جو واٹس ایپ گروپس میں جو ہے سرکولیٹ کر رہا تھا، تو اس کو بعض جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے چونکہ یہ آمتی نہیں ہے، جب تک کوئی پراپر ایڈ جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوتا تو اس کو آمتی کنسیڈر نہیں کیا جائے۔ تو آج وہی والا اشتہار انہوں نے جو این ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو بہت سارے جو دوست احباب تھے ان کی کوسچنس تھے کوالیفیکیشن کو لے کے، ایلیجبلٹی کو لے کے، یا ٹیسٹ وغیرہ کو لے کے، یا اپلائی کرنے کے طریقے کو لے کے۔ تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ٹوٹل جو این ٹی ایس کا اشتہار ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اس اشتہار کو آپ ریڈ کریں ٹاپ ٹو باٹم تک، جو آپ کے کوسچنز ہیں وہ سارے اس اشتہار سے کلیئر ہو جائیں گے، بجائے آپ دائیں بائیں جو ہے وہ پوچھنے کے، اپنے آپ کو کنفیوژن کا شکار کرنے کے۔ انہوں نے وہاں پہ ساری ایلیجبلٹی بھی لکھی ہوئی ہے، سارا اپلائی کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، ڈاکومنٹس کون سے چاہیے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کون سے نہیں کر سکتے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو این ٹی ایس کی ویب سائٹ ہے، آپ بے شک طریقہ بھی دیکھ لیں کہ آپ خود جا کے وہاں سرچ کر کے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جائیں گے، وہاں آپ جسٹ لکھیں این ٹی ایس لکھنے کے بعد یہ اس طرح کا فیس آپ کے پاس اوپن ہوگا۔ آپ ان میں بے شک اوپن اپلیکیشنز پہ نیکسٹ چلے جائیں۔ اوپن اپلیکیشنز پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پہلے ہی فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ اب یہ جو ٹیسٹ کی لاسٹ ڈیٹ نے لکھی ہوئی ہے، لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن فارم سبمیشن جو ہے وہ 10 مئی 2024۔ یہ آپ ڈیٹیلز پہ جائیں گے، دین آپ کے پاس یہ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ چار چیزیں، پہلے انہوں نے دی ہو فار لسٹ آف بینکس چینلز فار ون لنک ون بل پیمنٹ۔ یہاں پہ وہ لسٹ دی ہوئی ہے کہ کون سے بینکس میں جا کے آپ جو ہے یا کن طریقوں سے آپ جو فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسری اگر دیکھیں تو ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ، یہ آپ کا جو آفیشیل این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جو انہوں نے اشتہار جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز آن لائن اپلیکیشن فارم، یہ ابھی آن نہیں ہوا، میں بھی شام تک آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ یہیں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رہے کہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، مطلب وہ فل نہیں کرنا آپ نے، وہ یہیں پہ جب آپ اپنا پورٹل بنائیں گے یہیں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا۔ وہ بھی چلیں جب اپلوڈ ہوگا تو آپ کو جو ہے آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ پہ انہوں نے یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ آخری جو تاریخ ہے اشتہار کی یہ اپلائی کرنے کی وہ ہے 10 مئی 2024۔ تو ابھی جو یہاں پہ انہوں نے ابھی ایڈورٹائزمنٹ دیا وہ بالکل وہی ہے جو کل سے مطلب سرکولیٹ کر رہا تھا، ایز اٹ وہی، اس میں کوئی خاص ایڈیشن نہیں ہے۔ پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ اب اس اشتہار کی اگر بات کریں ٹاپ پہ جائیں تو یہ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے زیر انتظام سرکاری تعلیمی ادارجات مردانہ زنانہ میں بذیل ایلیمنٹری ٹیچرز B11 کی اشتہار رضا کے خلاف درخواست وصولی کی آخری تاریخ تک اعلیٰ لحاظ سے مکمل خالی سامی کے خلاف مستقل تقرری کے لیے مجوزہ آن لائن فارم پر سکونتی متعلقہ اضلاع کے ڈومیسائل کے عمل امی دوران سے درخواستیں مطلوب آن لائن درخواست فارم این ٹی ایس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 مئی 2024 مقررہ تاریخ کے بعد کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے۔ یعنی سمپل لکھا ہے کہ جو ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز ہیں ان کے لیے اشتہار ہم نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے، اور اب آپ کیا کریں کہ 10 مئی 2024 تک آن لائن اپلائی کریں۔ اب یہاں پہ یہ سارے ضلع دیے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں ضلع مظفر آباد کی پوسٹیں جیسے حلقہ 1 کی 40 مردانہ کی ایلیمنٹری ٹیچر کی 18 جو ہے وہ فیمیلز کی ہیں، اس طرح ایلیمنٹری سائنس کی 1 ہے مردانہ اور 1 ہے نسواں سوان، یہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں ایک بات غور سے دیکھ لیں، اب جیسے حلقہ الاسرار 2 میں ایلیمنٹری سائنس مردانہ کی کوئی پوسٹ نہیں، 0، اس کا مطلب ہے آپ لوگ حلقہ جو 2 کے لوگ ہوں گے وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کوئی پوسٹ موجود نہیں۔ تو جہاں پہ 0 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حلقے کی پوسٹ نہیں ہے، وہ لوگ فیس یا فارم وغیرہ سبمٹ نہ کریں۔ اگر سبمٹ کریں گے ظاہر ان کی فیس ضائع ہوگی کیونکہ ان کے حلقے کی پوسٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جن کے حلقے کے آگے مردانہ اور نسواں کے حساب سے جو پوسٹ مینشن ہے تو وہی لوگ صرف اپلائی کریں۔ تو اب یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں 10 کے 10 ان کے آگے انہوں نے ہر حلقے کی پوسٹ جو مینشن کی ہوئی ہے کہ کس کی کتنی ہے اور کس کی کتنی ہے۔ آخر پہ اگر آپ جائیں گے نیچے یہاں پہ، اب یہاں پہ انہوں نے سارا یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ کون سے لوگ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا کلیئر کٹ کہ جو ایلیمنٹری ٹیچر B11 ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے، یہ کل بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، وہی انہوں نے بات لکھی ہوئی کہ BS ایجوکیشن ہونا چاہیے آنر، B.Ed آنر ہونا چاہیے 2nd ڈویژن، یا کوئی بھی ایکویلنٹ ڈگری۔ اگر وہ والے لوگ جن کے پاس BS ایجوکیشن ہے یا B.Ed آنر ہے تو ان کو ایکسٹرا B.Ed وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ 2nd ڈگری کی بیس پہ اب وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے پروفیشنل مارکس بھی یا پروفیشنل ڈگری بھی وہی کنسیڈر ہوگی اور اکیڈمک بھی وہی کنسیڈر ہوگی۔ اس طرح اگر وہ لوگ جن کے پاس BA BSc ہے یا BS ہے 2nd ڈویژن میں،
تو ان کو ساتھ میں بی ایڈ مسٹ ہے، یا ان کے پاس بی ایڈ ہونا چاہیے، یا ان کے پاس ایل ڈی ہونی چاہیے، یا ان کے پاس ایکویلنٹ ڈگری یعنی ایم اے ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو اگر بی اے بی ایس سی کے ساتھ یا بی ایس کے ساتھ ان کے پاس ایم اے ایجوکیشن ایل ڈی یا بی ایڈ ہے تو وہ ایلیمنٹری ٹیچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں انہوں نے بی ایس سی اور بی ایس مینشن کیا، تو اس کا مطلب سائنس والے لوگ بھی، آرٹس والے لوگ بھی ایلیمنٹری ٹیچر BA11 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اوپر چلتے ہیں، دوسری جو پوسٹ ہے نیکسٹ ایلیمنٹری ٹیچر سائنس۔ اب ایلیمنٹری ٹیچر سائنس کے لیے صرف سائنس کے لوگ اپلائی کریں گے، یعنی اس کی بھی دو کنڈیشن ہے کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے ایجوکیشن میں بی ایس کیا ہوا سائنس ایجوکیشن میں، یا بی ایڈ آنر کیا ہوا سائنس میں، تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو کسی بی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر وہ والے لوگ جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا سائنس میں، یا ایون بی ایس سی ہے زوالوجی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، میتھس وغیرہ میں، نیچرل سائنسز میں، تو ان کو ساتھ میں بی ایڈ مسٹ چاہیے، یا آئی ڈی چاہیے، یا بی ایڈ چاہیے، یا پھر ایم اے ایجوکیشن چاہیے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ڈگری ان کے پاس پروفیشنل موجود ہے، ساتھ میں بی ایس کیا ہوا ہے یا بی ایس سی کی ہوئی ہے، تو وہ لوگ ایلیمنٹری ٹیچر سائنس کے لیے ایلیجبل۔ تیسرا، ایلیمنٹری ٹیچر قاری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اگر بی اے کی ڈگری نہیں ہے تو ان کے پاس شہادت العالیہ ہونا چاہیے کسی دینی بورڈ سے، اس دینی بورڈ سے جو HSC سے ریکگنائزڈ ہے، اور ساتھ میں 2 ایئرس کی سند قرات ہونی چاہیے۔ کس کے پاس؟ اگر بی اے ہے تو اس کے پاس بھی، اور اگر شہادت العالیہ تو اس کے ساتھ بھی، یعنی 2 سال کی سند قرات ہوگی تو وہ ایلیمنٹری ٹیچر قاری کے لیے ایلیجبل ہے۔ اس طرح ایلیمنٹری ٹیچر جو عربک ہے اس کے لیے بھی شہادت العالیہ چاہیے کسی بھی جو HSC ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے اس سے، یا پھر اس بندے کے پاس ایم اے یا بی ایس ہو عربک کے اندر، تو ساتھ میں ان کے پاس یہ والا OT یا ATTC کا جو کورس ہے یہ ان کے پاس اگر موجود ہے ایم اے کے ساتھ یا شہادت العالیہ کے ساتھ، تو پھر وہ بھی ایلیمنٹری ٹیچر عربک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ایلیمنٹری ٹیچر PET ہے یعنی فزیکل ایجوکیشن جو ٹیچر ہے اس کی اگر بات کریں تو BA BSc ہونا چاہیے، اور BA BSc ہونے کے ساتھ ساتھ 1 سال کا فزیکل ایجوکیشن کا ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی گورنمنٹ بورڈ سے فزیکل ایجوکیشن کا ڈپلومہ بھی موجود ہے اور ساتھ میں BSc کی ہوئی ہے یا سمپل BA کی ہوا لیکن ڈپلومہ ہے، تو وہ لوگ ایلیمنٹری ٹیچر PET کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی گریجویشن ہی یا BS ہے یا سمپل BA ہے، جو بھی ہے، اگر ان کی فزیکل ایجوکیشن میں ہی گریجویشن ہے تو پھر ان کو کسی ڈپلومہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایلیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ ہے تو اس میں بھی یہ مسٹ ہے کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ بندہ BA BSc ہونا چاہیے، اور BA BSc ہونے کے ساتھ اس کے پاس 1 سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے، کس کا؟ ڈرائنگ کا۔ تو اگر BA بھی ہے یا BSc ہے اور ساتھ میں ڈرائنگ کا ڈپلومہ ہے تو وہ ایلیجیبل ہے۔ اسی طرح اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی BA یا گریجویشن فائن آرٹس میں ہے کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی سے، تو فائن آرٹس والے لوگ بھی ڈائریکٹ اس پوسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو ڈرائنگ کا ڈپلومے کی ضرورت نہیں۔ دین انہوں نے کچھ طریقہ کار لکھا ہوا ہے، وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ سمپل آپ نے فارم فل کرنے کی آپ کو مطلب ریٹن پرنٹ نکال کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، NTS کی ویب سائٹ پہ جا کے سارا آن لائن، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ صرف آن لائن پر کی گئی جمع کروائی گئی درخواستیں قابل قبول ہوں گی، آج سے لکھی گئی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا، ہر اسامی کے لیے علیحدہ درخواست فارم پر کرنا اور علیحدہ امتحانی فیس جمع کروانی ہوگی۔ یعنی اگر آپ ایلیمنٹری ٹیچر جنرل لائن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ 650 روپیہ فیس اور فارم فل کرنا ہے۔ سائنس کے لیے آپ نے الگ کرنا ہے، کسی اور پوسٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو الگ آپ کو 2-3 فارم، جتنی پوسٹ کی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اتنے فارم فل کرنے ہیں، اور اتنی ہی آپ کے پاس فیس چلان جنریٹ ہوں گی، اور اتنی ہی آپ نے فیس چلان جمع کروانا ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے کچھ شرائط تو نارمل سی ہیں، ایج کی شرائط انہوں نے لکھی ہوئی ہے، بلائے عمر 40 سال۔ اس کے علاوہ باقی ایز سچ کوئی خاص اس طرح سے نہیں، آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے، ریڈ آؤٹ، یعنی جس کا کوئی کوشچن ہے تو وہ یہاں سے اس کا آپ کو آنسر مل جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ امپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں سلپس کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈاک کے ذریعے بھی بھیجی جائیں گی، لیکن مین یہی ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹ NTS کی وہاں پہ آپ کو اپلوڈ کر دی جائیں گی، تو وہاں سے آپ بہتر ہے پرنٹ کروا لیں۔ اس کے علاوہ یہ پوائنٹ ہے کہ جو NTS کے اسکرین ٹیسٹ میں کامیابی کے مارکس ہوں گے وہ 50 نمبر ہوں گے، یعنی 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، جس کے 100 میں سے 50 نمبر آئیں گے وہ پاس تصور ہوگا، اور جس کے 50 سے کم نمبر ہوں گے اس کا NTS فیل ہوگا۔ باقی جو آپ کی ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے ڈاکومنٹس اس آن لائن اپلائی کے دوران کچھ بھی نہیں بھیجنا، یعنی ٹیسٹ دینے تک آپ نے ڈاکومنٹس NTS کو کوئی بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ ساری ڈاکومنٹس جو چاہیے، یعنی اسناد چاہیے آپ کو، ساری کی ساری DMC چاہیے، ڈومیسائل چاہیے، پشتنی سرٹیفکیٹ چاہیے، سکونتی سرٹیفکیٹ چاہیے، قومی شناختی کارڈ، یہ ساری چیزیں آپ بنا کے اپنے پاس رکھیں۔ تو جب آپ کو آپ شارٹ لسٹ ہوں گے، شارٹ لسٹنگ کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، یعنی شارٹ لسٹنگ کے بعد سکروٹنی کے لیے آپ کی ڈاکومنٹ چیک کرنے کے لیے، تو آپ نے اٹیسٹڈ کاپیز کا یہ پورا سیٹ اپنے ساتھ
لے کے جانا ہے تب آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروانی ہے، باقی آپ کو ڈاکومنٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر مزید کسی کو کوشچن ہو تو وہ این ٹی ایس کی یہ ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، اس ہیلپ لائن کے اوپر جا کے کال کر کے بھی ان سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو بھی کوشچن ہے، جو بھی آپ نے ایلیجبلٹی دیکھنی ہے، سلیبس دیکھنا ہے، جو بھی، تو این ٹی ایس کی طرف سے وہ ساری چیزیں آپ کو مینشن ہیں۔ آپ اسی اشتہار کو جو ہے وہ فائنل تصور کریں، اسی کے اوپر آپ بلیو کریں، اسی کو دیکھ کے آپ آگے چلیں، اپلائی کریں، تو آپ نے جو ہے وہ دائیں بائیں کسی کی باتیں سن کے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔